جادوئی چشمہ۔ ایک دفعہ ایک گاؤں میں غریب کسان رہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا بیٹا بنٹی بہت ہی پیارا بچہ تھا۔ کسان پورا دن کھیتوں میں بہت محنت کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جانے لگا تو اپنے بیٹے سے بولا، بیٹا، میں کام پر جا رہا ہوں، تم گھر پر ہی رہنا، تمہاری ماں بھی بازار گئی ہے، تمہیں پتہ ہے نا گھر میں چور آ رہے ہیں، اس لیے تم گھر کا دھیان رکھنا۔ ٹھیک ہے بابا جان، آپ جائیے، میں گھر کا دھیان رکھوں گا۔ اور پھر کسان کھیتوں میں آ گیا۔ کسان روز کی طرح کھیت میں کام کر رہا تھا، تبھی اس کو کسی چیز کی آواز سنائی دی۔ ارے یہ تو ایک صندوق ہے، ضرور اس میں کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ واہ، میری تو قسمت ہی بدل جائے گی۔ ارے یہ تو ایک چشمہ ہے، میں اس کا کیا کروں گا؟ او خدایا، میری ساری محنت ضائع ہو گئی، کیا ملا مجھے؟ کسان اس صندوق کو ایک سائڈ پہ رکھ کر دوبارہ اپنے کام پہ لگ گیا۔ وہ پریشان حال میں کام کر رہا تھا، تبھی اس کا بیٹا وہاں پر آیا۔ بابا جان، آپ آرام کر لیں، میں کام کرتا ہوں۔ ارے ہاں بیٹا، میں واقعی بہت تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم احتیاط سے کام کرنا۔ کسان درخت کے نیچے آرام کرنے لیٹ گیا۔ وہ بار بار اسی چشمے کو دیکھ رہا تھا، تبھی اس نے سوچا، یہ چشمہ تو بس مجھے دھوپ سے ہی بچا سکتا ہے، چلو میں اسے پہن کر دیکھتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی چشمہ پہن کر اپنے بیٹے کو دیکھا تو ارے یہ کیا تھا؟ میرا بیٹا تو بالکل ٹھیک ہے، چلو پھر سے لگا کے دیکھتا ہوں۔ چشمہ لگاتے ہی پھر سے اس نے وہی منظر دیکھا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ ایک جادوئی چشمہ ہے، اور یہ چشمہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اگلے پل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے چشمہ اتارا اور اپنے بیٹے کے پاس چلا گیا۔ بیٹا، تم گھر چلے جاؤ، شام ہونے کو ہے اور یہاں جنگلی جانوروں کا خطرہ ہے۔ لیکن بابا جان، آپ اکیلے کام کیسے کریں گے؟ میری فکر مت کرو بیٹا، میں جلدی کام ختم کر لوں گا اور گھر آ جاؤں گا، تم گھر چلے جاؤ۔ بنٹی گھر کو چلا آیا اور کسان چشمے کو دیکھنے لگا۔ کسان یہ سوچ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ اسے ایک عام نہیں بلکہ جادوئی چشمہ ملا ہے، اور اب وہ لوگوں کو ان کا مستقبل بتائے گا۔ او واو، اب میں اس چشمے سے لوگوں کا مستقبل بتاؤں گا، ایسے سبھی لوگوں کی مدد ہو جائے گی۔ کسان اپنا کام چھوڑ کر گاؤں چلا گیا۔ اس نے سبھی لوگوں کو جمع کیا اور ان کا مستقبل بتانے لگا۔ وہ ہر اس کام سے انہیں روکنے لگا جس سے ان کو نقصان پہنچتا۔ سبھی لوگ اس سے بہت خوش ہوئے۔ ایک دن اس کا دوست رامو اس کے پاس آیا۔ میرا خیال ہے مجھے رامو کا مستقبل دیکھنا چاہیے۔ کسان نے جیسے ہی چشمہ لگایا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزنس مین رامو کو سکوں سے بھرا ہوا بیگ دے رہا ہے۔ کسان کی آنکھوں میں لالچ آ گئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ رامو کو غلط راستہ بتا دیا جائے تاکہ یہ سارے سکے اس کو مل جائیں۔ اس راستے پہ رامو کی جگہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ سوچ کر کسان رامو کی طرف چل پڑا۔ ہائے رامو، کیسے ہو اور اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، بس بازار تک جا رہا ہوں۔ لیکن بازار تو آج بند ہے۔ کیا بازار بند ہے؟ ہاں، میں بھی بازار سے ہی آ رہا ہوں، کسی وجہ سے آج سارا بازار بند ہے، تم مت جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر رامو اپنے گھر کو چلا گیا اور لالچی کسان بازار کی طرف چل پڑا۔ بازار پہنچتے ہی اس کو ایک بزنس مین ملا جس کے ہاتھ میں چاندی کے سکوں کا بیگ تھا۔ اس نے بیگ کسان کو دیا اور بولا، ارے بھائی، یہ میرا بیگ تم رکھ لو، میں دوسرے ملک جا رہا ہوں کسی کام سے،
تو میں کسی اور پر اعتبار بھی نہیں کر سکتا. یہ تم رکھ لو. جب میں آؤں گا تو واپس لے لوں گا. ارے واہ، میرا تو کام ہو گیا. اب تو میں بہت امیر ہو جاؤں گا، اور جب تک یہ آدمی بیگ واپس لینے آئے گا میں کسی دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا. یہ مجھے ڈھونڈ بھی نہیں پائے گا. یہ سوچ کر کسان اس آدمی سے بولا، پریشان مت ہوئیے بھائی، آپ آرام سے جائیں، میں آپ کے بیگ کا پورا دھیان رکھوں گا. بزنس مین کسان کو بیگ دے کر وہاں سے چلا گیا. تبھی وہاں پر ایک اور آدمی آیا اور کسان کے پاس آ کر بولا، اوئے، تم نے میرا بیگ کیسے چرایا؟ تمہاری اتنی ہمت! تمہیں تو میں ابھی بتاتا ہوں. اس آدمی نے کسان کو بہت مارا اور اس کا چشمہ بھی توڑ دیا. اس نے کسان کو کچھ بھی بولنے کا موقع نہیں دیا اور بیگ لے کر چلا گیا. کسان اب یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ بزنس مین دھوکے باز چور تھا، اور اسے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے دوست کو بھی دھوکا دیا. لیکن اسے ایک بات سمجھ آ چکی تھی کہ ہم کسی کے بھی مستقبل کا اچھا یا برا نہیں جان سکتے. کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں.